अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। नाज़रीन, मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप, एक अच्छी रिलेशनशिप को अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं अपने घर में तो ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। लेकिन अगर हम कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करें, कॉमन मिस्टेक्स को वक्त पे हल कर दें तो हम एक अच्छी रिलेशनशिप बनाने में कामयाब हो सकते हैं। रिलेशनशिप के ऊपर सैकड़ों लोगों की काउंसलिंग करते हुए बहुत सारी चीज़ें सीखने और समझने का मौका मिला। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये कि रिलेशनशिप हमेशा तबाह होती है छोटे मामलात की वजह से, जिनको हम अटेंशन नहीं दे रहे होते, जिसको हम अहमियत नहीं देते। मतलब हम समझते हैं ये अहमियत के हामिल नहीं है। बड़े इश्यूज़ की वजह से नहीं होता। यानी इतने सारे मैंने सेशंस किए रिलेशनशिप पे, लोगों के जो मसाइल थे ना वो कोई ऐसे नहीं थे कि कोई हस्बैंड इसलिए उसकी रिलेशनशिप ख़राब हुई कि हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर ख़राब था। ज़्यादातर लोगों की रिलेशनशिप, उन लोगों की रिलेशनशिप मुझे ख़राब मिली जिनके दरमियान बेपनाह मोहब्बत थी और दोनों का कैरेक्टर बहुत अच्छा था, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करते थे, जिसकी वजह से बाद में वो दोनों की मेंटल हेल्थ ना सिर्फ डिस्टर्ब हुई, बच्चों की भी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई। और फिर वो रिलेशनशिप का एंड जो है वो इस बात पे हुआ कि वो सेपरेशन हो गई, और फिर बच्चे भी जो है वो ज़ाहिर है उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। 3 चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो कम्युनिकेट ना की जाए, यहाँ पे 2 बातें होती हैं। एक तो ये कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन सामने वाला सुनना नहीं चाहता। ये मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है। वाइफ ये चाहती है अपने हस्बैंड से कि मैं कम्युनिकेट करूं, मैं मसाइल बताऊं, और हस्बैंड अवॉइड करता है। ठीक है, और वो उसकी तो अवॉइडेंस होती है। अच्छा, अवॉइडेंस क्या होती है? ये हमारे लिए डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। यानी बहुत सारे हस्बैंड या वाइफ चीज़ों को इसलिए अवॉइड कर रहे होते हैं कि उनको ये भागने का रास्ता होता है उनके लिए, उनको डील करना नहीं आता चीज़ों को, तो वो क्या करते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते कि भाई मुझे नहीं बताओ। ठीक है, जब आपको नहीं बताएगी बीवी तो उसका मसला कैसे हल होगा? वो अपने जहन में पकाती रहेगी, तो फिर जो ब्लास्ट होगा कुछ अरसे बाद, वो फिर आप ही उसका शिकार होंगे ना, या कोई और होगा। तो अगर वो आपसे कम्युनिकेट कर रही हैं तो ये तो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि चीज़ें जमा होने के बाद फटने से बेहतर ये है कि अभी छोटी छोटी तो आप बर्दाश्त कर लेंगे। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त करता है परवरिश परसों, हादसा एकदम नहीं होता। ठीक है, तो वक्त है ना, आहिस्ता आहिस्ता आप जब सुनेंगे ही नहीं, सुनने ही बंद कर देंगे, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जमा होती रहेंगी जहन में और एकदम ब्लास्ट होगा। ठीक है, और फिर वो रिलेशनशिप का एंड होगा। तो डेली बेसिस पर देखिए, ख़ास तौर पे जॉइंट फैमिली में जब आप रहते हैं तो आपकी जो फैमिली, हस्बैंड की जो फैमिली होती है ना, उसके कुछ मसाइल होते हैं जो बीवी बर्दाश्त कर रही होती है, बहन भाई भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो हस्बैंड का काम ये होता है कि दोनों की सुने। तो बस हस्बैंड तो लॉक लगा लेते हैं, अम्मा की सिर्फ सुन रहे हैं, बीवी की नहीं सुन रहे। भाई जिसको करके लाए हो उसकी भी बहुत ज़्यादा हुकूक हैं, उसको आप हल्का ना लें। ठीक है, तो लेक ऑफ कम्युनिकेशन अगर ख़त्म कर दिया जाए, आपके पास सोल्यूशन नहीं है ना, कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं, जब बीवी बैठ के आपको सिर्फ बातें सुनाती है ना कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये मसाइल हैं, मुझे ये इश्यूज़ आ रहे हैं, यकीन जानिए सिर्फ उसके इस इजहार से ही उसका आधा मसला हल हो जाता है। इसको कैथारसिस कहते हैं कि जब आप किसी को सुनते हैं ना, तो आप उस वक्त आप भले कुछ भी ना करें, सिर्फ तसल्ली से सुन लें तो भी उसका आधा मसला हल हो जाता है। वो जो यहाँ पर टेंशन होती है ना जमा हुई हुई, वो कम से कम निकल जाती है। उसको इतना इत्मीनान हो जाता है कि मेरे हस्बैंड तक बात पहुंच गई, कोई तो है जो मुझे सुनने वाला है, कोई तो है जो मेरी परेशानी को एटलीस्ट सुन तो लेता है। लिसनिंग इज़ वन ऑफ दी बेस्ट स्किल। कोई भी रिलेशनशिप के अंदर लिसनिंग इज़ ग्रेट। ठीक है, चाहे आप बॉस हों, चाहे आप भाई हों, चाहे आप शौहर हों, बीवी हों, सास हों, नंद हों, जो भी है, अगर आप सिर्फ लोगों को सुनना स्टार्ट कर दें, लोगों के मसाइल हल हो। क्यों हमारा दीन ये कहता है कि जब कोई बीमार हो तो उसकी इयादत के लिए जाओ? भाई आपके डॉक्टर क्यों दीन भेज रहा है आपको? हमारा दीन क्यों भेज रहा है आपको? ठीक है, आप तो डॉक्टर तो नहीं है। आप सिर्फ जाके बैठ जाइए, वो आपने दुखड़ा रो देगा, उसका मसला हल हो जाएगा आदम। इसलिए कहा जा रहा है कि आप जाइए और बैठिए, और ये भी कहा जा रहा है कि उससे अपने लिए दुआ करवाइए। ठीक है, उससे अपने लिए दुआ करवाइए, यानी वो पॉजिटिव स्टेट के अंदर आए। जब आप किसी को दुआ देते हैं तो आप पॉजिटिव स्टेट के अंदर आते हैं।
آپ جو ہے وہ تاریکی سے روشنی کی طرف آتے ہیں، آپ شکر گزاری کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا دین ہمیں بھیج رہا ہے بیماروں کے پاس، سن لو اس کی جا کے. وہ مسئلہ دکھڑا بتائے گا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہاسپٹلائز ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر ٹوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی. یہ مسئلے صرف وہ بتائے گا. آپ اس کو نہ گولی کھلا رہے ہیں، آپ نہ اس کا علاج کر رہے ہیں، نہ آپ ڈاکٹر ہیں، لیکن صرف آپ کا جانا اس کے لیے راحت کا باعث بن رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ سے سن لیتے ہیں نا بھائی، کتنے میرے پاس کیسز ہیں، شوہر بیٹھے ہوئے باہر، بیوی کو چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، جوائنٹ فیملی میں، خود باہر ہیں. ٹھیک ہے، کوئی سعودیہ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی یورپ گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، 2 سال واپس نہیں آ رہے. یہاں ساس نندے بیچاری اس کو پریشان کر رہی ہیں. وہ بھی پریشان کیا کر رہی ہوں گی، نوک جھوک سب جگہ رہتی ہے. ان کی اماں کی جب آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا بیوی ان کو پریشان کر رہی ہے، لیکن آپ سننے کو ہی تیار نہیں. بھئی یہ مسئلے مجھے نہیں سنایا کرو. کتنی ہی عورتوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ شوہر کہتے ہیں بھئی یہ مسئلے نہیں بتایا کرو فون پہ. تو بھائی پھر کیا بتائیں تمہیں؟ ٹھیک ہے، آپ دور ہو تو پھر کیا بات کریں آپ سے. وہ جو بندی جو بھی تکلیف، ریلیشن شپ اسی کا نام ہے نا، دکھ اور تکلیف، خوشی، دونوں ہی چیزیں ہیں نا. صرف خوشی بتایا آپ کو کہ آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. غم کی اور دکھ کی کوئی بات نہ بتایا آپ کو. کیوں؟ کیونکہ آپ کو جب سن کے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ سننا نہیں چاہ رہے، تو سوچئے پھر اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ آپ اس کو جس جگہ پہ چھوڑ کے گئے ہوئے. ٹھیک ہے، تو کوشش کیجئے کمیونیکیشن کو بحال رکھیے ہر صورت میں. صرف ایک دوسرے کی سن لیجئے، بھلے حل نہ نکلے، دل تو ہلکا ہوگا. دل ہلکا ہو جاتا ہے، بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. دوسری چیز جو کرتے ہیں ریلیشن شپ کے اندر لوگ غلطی، وہ یہ کہ دیکھیے، یاد رکھیے، ہیلدی ریلیشن شپ اسٹارٹس وتھ ہیلدی یو. اگر آپ فزیکلی اور مینٹلی ہیلدی ہیں تو آپ کی ریلیشن شپ ہیلدی ہوگی. لوگ اپنی ریلیشن شپ کی خاطر اپنی کیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی دوسرا پوائنٹ میرا ہے سیلف کیئر. اگر آپ سیلف کیئر نہیں کر رہے، اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال نہیں کر رہے، اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال نہیں کر رہے، تو پھر آپ ایک ذہنی لاغر اور جسمانی لاغر ہوں گے. تو پھر آپ کو ریلیشن شپ میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. پھر آپ مزید اس کو تباہ کرنے کا باعث بنیں گے. کمزور آدمی ہوں گے نا پھر آپ، تو پھر وہ کمزور آدمی سے کچھ نہیں سنبھلتا. تو سیلف کیئر از ویری امپورٹنٹ. یعنی ریلیشن شپ کے مسائل اپنی جگہ، آپ کو اپنی ذہنی صحت کا اور جسمانی صحت کا خیال بھرپور رکھنا ہے. بہت ساری خواتین اور حضرات کی میں نے کاؤنسلنگ میں یہ دیکھا، اپنی کیئر نہیں کر رہے، ذہنی صحت، پاگل ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور اسی حال میں بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، بچوں کو مار پیٹ بھی رہے ہیں، لیکن علاج نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے بالکل، اور روزانہ نیگیٹو صرف سوچ رہے ہیں کہ اس ریلیشن شپ کو کیسے بچا لوں. پہلے اپنے آپ کو تو بچا لوں. ٹھیک ہے، جب آپ فٹ ہوں گے تو پھر آپ کو چیزیں فٹ نظر آئیں گی. جہاز میں جب آپ سفر کریں نا تو وہ وہاں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ہوا کا دباؤ اگر کم ہو جائے تو ماں پہلے اپنا ماسک لگائے، بعد میں بچے کا لگائے. لیکن دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں، پہلے بچے ہی کرتے ہیں، بعد میں اپنی کرتے ہیں. لیکن وہاں کا آج کہا جاتا ہے پہلے خود لگائے، کیونکہ آپ فٹ ہوں گے تو پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ بچے کو پراپرلی ماسک لگا پائیں گے. لیکن اگر آپ ہی ہوا کے دباؤ کا شکار ہو گئے تو آپ کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ آپ اپنے بچے کا ماسک صحیح لگائیں، بھی ہو سکتا ہے غلط لگا دیں. تو ہمیشہ اپنی اچھی ریلیشن شپ کے لیے اپنے اوپر کام کیجیے. اپنی فزیکل ہیلتھ کا، اپنی ایموشنل ہیلتھ کا، اپنی مینٹل ہیلتھ کا، اپنی اسپریچول ہیلتھ کا، ان تمام چیزوں کو بالکل الگ رکھیں، اس پہ کام کرتے رہیں، اور ساتھ میں پھر ریلیشن شپ کے اوپر جو ہے وہ کام کریں. تیسری غلطی، ان ریزالوڈ کانفلکٹ. میاں بیوی میں کانفلکٹ ہو گئے، ساس بہو میں کانفلکٹ ہو گئے، کچھ دنوں بعد وہ چھوڑ دی، ایسی اس پہ بات ہی نہیں کی، اس کے بعد بات چیت شروع ہو گئی دوبارہ سے. وہ کانفلکٹ ان ریزالو پڑا ہوا ہے آپ کے، وہ کسی بھی دن جو ہے نا دوبارہ سے کھلے گا، بم کی طرح پھٹے گا. پھر دوسرا معاملہ ہوا، پھر 2-4 دن بعد بند کی، اس کے بعد پھر شروع ہو گئے، اپنے پھر سے بات چیت اسٹارٹ ہو گئی، گھومنا پھرنا اسٹارٹ ہو گیا، وہ کانفلکٹ بھی گیا سائڈ پہ ہو گیا. پھر مہینے بعد دوبارہ کسی بات پہ بحث ہوئی، لڑائی ہوئی، 2-4 دن بعد بند ہوئی، اس کے بعد وہ چلا گیا، اور پھر 3-4 دن بعد دوبارہ سے بات چیت اسٹارٹ ہو گئی. تو یہ کیا ہو گئے، یہ جمع ہوتے جاتے ہیں ان ریزالو کانفلکٹ، اور پھر یہ ایک دم سے پھٹتے ہیں، ایک دم سے پھر یاد دلاتا ہے شوہر بھی کہ تم نے فلاں ٹائم پہ یہ کیا تھا، فلاں ٹائم پہ وہ کیا تھا، وہ سارے ایک ساتھ کھلتے ہیں.
پھر بیوی بھی ایسی کھولتی ہے، پھر ساس بہو بھی ایسی ہی لڑتے ہیں، تو آپ نے پہلے یہ کہا تھا، اس دن آپ نے یہ کہا تھا فلاں پارٹی میں. تو جمع نہ کیجیے چھوٹے 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 کارتوس جو ہے نا، اس کو ریزولو کر لیا کریں. کوئی کانفلکٹ ہوا، ٹھیک ہے 2-4 دن بات بند ہو گئی، اس کے بعد بات چیت شروع بھی ہو گئی، لیکن ساتھ میں آپ اس کو پیار محبت سے اس کو ڈسکس کر لیا کریں کہ دیکھیے یہ چیز ہوئی تھی، اگر آپ کو یہ آپ کو لگا کہ میں نے غلط کیا ہے، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، یا اگر آپ معذرت کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو آپ کلیئر کر دیں اپنی پوزیشن کہ میری نیت یہ نہیں تھی، آپ نے اس کو ایسے سمجھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جب دونوں مل کے اپنے کانفلکٹ ریزولو کریں گے نا، تو پھر آپ کی جو ریلیشن شپ ہوگی وہ ہیلدی ہوگی. آپ کے پاسٹ کے ان ریزولو کانفلکٹ آپ کے ریلیشن شپ کے اندر جمع نہیں ہوں گے. امید ہے یہ 3 کامن مسٹیکس آپ جب آپ اوائڈ کریں گے، دونوں ہسبینڈ وائف میں جو ہے چاہوں گا کہ دونوں ساتھ مل کے دیکھیں. جس نے بھی پہلے دیکھ لیے نا، اس کے بعد بلائیں دوسرے کو اور بولیں بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ان 3 پوائنٹس پہ ہم اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا رزلٹ ملتا ہے. اگر بہتر رزلٹ ملے تو دعا دے دیجیے گا، بہتر رزلٹ نہ ملے تو آپ بھی لکھ دیجیے گا کامنٹ میں کہ سب بکواس ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.